السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ الحمدللہ ہم لوگ کل کی تراویح میں سورۃ الانبیاء مکمل تلاوت کیے۔ انشاءاللہ آج 17واں پارہ سورہ حج، پھر 18ویں پارے میں سے سورہ مومنون، پھر سورہ نور کی کچھ آیتیں تلاوت کریں گے۔ سورۃ الحج جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو کعبۃ اللہ کے جو متولی ہیں، رکھوالے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ پر مضبوط ایمان رکھنے والے، یعنی عقیدۃ توحید پر رہنے والے ہی ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ اور یہ حج بیت اللہ، یہ جتنے بھی ارکان ہیں، یہ اللہ نے جیسا طریقہ بتایا ویسے ہی انجام دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس مقصد کے لیے اللہ کے حکم سے کعبہ کی تعمیر کی ہے، لیکن یہ مشرکین نے پورے طریقے سے یہاں پر کعبۃ اللہ میں بت پرستی شروع کر دی۔ سب سے پہلے عمر بن لوحی، جس کا نام آتا ہے عمر بن لوحی، جس نے کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے لا کر بت رکھا تھا، اسٹیچو گاڑا تھا، بتایا کہ یہی خدا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا جہنم میں، وہ اپنی انتڑی کھینچ رہا ہے، باہر تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، اور جہنم میں وہ ایسے گھوم رہا ہے، انتڑی کھینچ، اپنے پیٹ کا انتڑی پکڑ کر خود کھینچ رہا ہے اور تکلیف سے چلا رہا ہے۔ تو اس نے کعبۃ اللہ میں، مکہ میں بت پرستی شروع کی تھی، عمر بن لوحی۔ یہ کب کی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کی بات ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام لوگوں کو حکم دیے تھے کہ یہاں پر شرک نہیں کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ، عمر بن لوحی جب پہلی مرتبہ لا کے بت پرستی شروع کیا، وہیں سے ایک سے بڑھ کر کئی بت ہو گئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم جب کعبہ کے ذمہ دار بنو گے تو ان سب بتوں کو ختم کرو۔ تو گویا کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان مدینہ پہنچ چکے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو حکم دیا گیا جب تم مکہ فتح کرو گے تو یہ ساری چیزیں ختم کرنی ہے۔ اور اس صورت میں اجازت دے دی گئی سب سے پہلی مرتبہ کہ ڈیفنس کے لیے آپ لڑ سکتے ہیں۔ اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہیں، دیکھو جنگ بدر، کافر پہلے اٹیک کیا، اس کا جواب میں، اور حج بھی ایسے ہی، کافر لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کے مقصد سے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیا تھا۔ جنگ خندق بھی ایسے ہی، تو مکہ فتح بھی ویسے ہی کہ انہوں نے اگریمنٹ کو توڑا تھا۔ تو اسلام کبھی جنگ کو پسند نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا۔ جتنی بھی لڑائی لڑی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈرنگ میں، وہ ڈیفنس کی لڑائی تھی۔ اگر کسی کے جان پر حملہ ہو اور اس کو گاؤں سے نکالا جا رہا ہو، دین کا خطرہ ہو، تو اس کی حفاظت کے لیے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، ورنہ تو کبھی استغفر اللہ، اسلام نہ بچوں کو قتل نہیں دیتا، نہ عورتوں کو، نہ ہی مظلومین کو، نہ ہی ناحق لوگوں کو، کبھی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ تم اب مدینے میں آ گئے ہو، تو کفار نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، یعنی تمہارے گھر بار چھین لیے، سب کچھ کر لیے، اور الٹا تمہارے خلاف مدینہ آنے کے بعد بھی پلاننگ کر رہے ہیں، تو اس کے ڈیفنس میں لڑنے کی اجازت دے دی گئی مدینہ آنے کے بعد۔ اور مسلمان مکہ میں مائنورٹی میں تھے، اتنی طاقت نہیں تھی، تو جب پورے اسباب آ گئے، پورے مکمل ایک حکومت بن گئی تھی، پورے منظم طریقے سے سسٹم پورے صحیح ہو چکی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مدینہ میں جانے کے بعد مسلمانوں کو اجازت دیا لڑنے کا، جو اس صورت میں پہلی مرتبہ لڑائی کی اجازت دے دی گئی ڈیفنس کے طور پر۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سورت کا آغاز اس طرح ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعہ،
قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہے. کیا ہوگا معلوم قیامت کے دن؟ جس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی اور حاملہ عورت کے حمل وضع ہو جائیں گے. لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگے گا نشے میں، حالانکہ نشے میں نہیں، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس وقت ہوگا جب اللہ آدم علیہ السلام سے کہے گا 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے اور یہ ایک جنت کے لیے سلیکٹ کر لو. یہ سننا تھا، سارے لوگ رونے لگیں گے. ایسی حالت میں لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو بہرحال اللہ حفاظت کرنا کہ بڑی خطرناک حالت آنے والی حشر کے میدان میں نفسی کا عالم ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ اے فاطمہ دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لے، میں دینے کو تیار ہوں، لیکن اس امید سے نہ رہ میرا باپ تو نبی ہے، مجھے قیامت دن بچا لے گا. اے فاطمہ تو اپنے آپ کو بچا لے میں تیرا کام نہیں آ سکتا. اے پھوپھی صفیہ خود کو بچا لے میں کام نہیں آ سکتا. ارے یہ نبی کی حالت ہے تو سوچو کہ میری اور آپ کی کیا حالت ہوگی. کوئی کام نہیں آئے گا. مجھے اور آپ کو اکیلے فیس کرنا ہے. جب اکیلے فیس کرنا ہے تو اس زندگی میں اللہ کی بندگی کرو تاکہ جاتے ہوئے دنیا سے سکون سے جائیں، اللہ کے پاس کھڑے ہو کر حساب دینے میں آسانی ہو. تو یہیں پر معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. یہ موقع ہے، بار بار یہ موقع نہیں ملا کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں لوگوں کی عقائد کا ذکر کیا اور عقیدۃ توحید کی دعوت دی اور منافقین کا بھی ذکر کیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں اگر بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ دین اچھا ہے، اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دین اچھا نہیں ہے. سیلفش لوگ بھی ہیں کہ جب کوئی اسلام کا غلبہ ہوتا تو اسلام کی تعریف کرتے، کچھ پروفٹ ملنے کی ہے تو جب ان سے کچھ مطالبہ کیا جاتا صدقہ و خیرات کی یا ان کو آزمائش سے اللہ دو چار کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا اللہ ایسے تکلیف دیتا ہے. ایسے جناب جملے ہی اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی. ویسے میں آج بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کیا ہے بولتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ مجھے فائدہ دینا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں، کی مجھے ایسی تکلیف. یہ آپ کی کم عقلی کی دلیل ہے. بھائی نماز پڑھتے ہیں تو کس کے فائدے کے لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے. تو آدمی بولتا ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، پھر بھی اللہ مجھے آزماتا. ہاں اللہ آزمائے گا، اس کی مرضی ہے، اور جو جتنا نیک ہوتا اللہ اتنی آزمائش پر لاتا ہے. تو اسی لیے ایسے جملے نہیں کہنا اور ایسا سوچنا بھی نہیں. اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی. فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کس کو کب آزمانا ہے، کس سے آزمانا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کو معلوم ہے. ہم کون ہوتے پوچھنے والے؟ اللہ تو کیوں مجھے ایسی مصیبت دیتا ہے؟ تو بالکل نہیں پوچھ سکتے. بعض تکلیفیں ہمارے گناہ کی وجہ سے، بعض امتحانات ہمارے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اسٹرانگ رہتا ہے نہیں دین میں، اسلام میں، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ اے مشرکین تم بتوں کی پرستش کرتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، وہ تو شرک سے پاک تھے اور حکم خود اللہ دیا اللہ تشرک بی شیئا، شرک نہ کر. وطہر بیت للطائفین، کعبۃ اللہ کو پاک رکھ طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے. ماشاءاللہ اس وقت سے لے کر آج بھی اسی حکم کے تحت پورے مکے میں ماشاءاللہ، خاص کر کے مسجد حرام میں پوری طریقے سے اللہ ان کو جزائے خیر دے. جو لوگ بھی اس میں پاکی صفائی کتنی ماشاءاللہ کتنے انتظامات کرتے ہیں عمرہ کرنے والوں کے لیے، حاجیوں کے لیے، اور جتنے بھی لوگ قانون وہاں پر بنائے ہیں تو ہمارے بھلائی کے لیے، اور بہت زبردست سسٹمیٹک ہے حرم کا مکمل طریقے سے. یہ خاص اللہ کا حکم کی وجہ سے یہ لوگ انجام دے رہے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی، اللہ نے کہا کہ لوگوں کو بلاؤ حج کی طرف. تو کہا اللہ میری آواز کہاں تک جا سکتی ہے؟ اللہ نے کہا آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کر دو لوگوں میں حج کا. وہ آئیں گے، چلتے ہوئے آئیں گے، اور کبھی اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے. مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، دور دور مقام سے آئیں گے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ جن جن لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی آواز عالم ارواح میں سنائی دی ان لوگوں کو اللہ حج نصیب کرتا ہے. تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا نام قرآن میں آیا ہے اس سال. اللہ ان لوگوں کے حج کو قبول فرمائے، اللہ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریوارڈ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا کرتا ہے. تو کوشش کریں کہ جن کے پاس سہولت ہے ڈیلے نہ کریں. آج صحت ہے، چلتے پھرتے ہیں، آنے والا کل
کیا ہو جائے پتہ نہیں، بیماری بھی آ سکتی ہے، حادثے کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، یا ہم رہیں گے یا نہیں کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ اس لیے جس کے پاس جتنا سہولت ہے ایسے کاموں کے لیے جلدی کرو۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اللہ کے نبی سے فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو حج کر کے آتا ہے نا، گویا کہ اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے گناہ سے پاک۔ بچہ کون سی غلطی کرتا ہے؟ ویسے حاجی حج میں پورے گناہ کو دھو کر آتا ہے، بشرط ہے کہ حقوق العباد میں کوتاہی نہ کیا ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ دوسروں پر ظلم کرے ہوں اور دوسروں کو ستائے ہوں، رلائے ہوں، حقوق مارے ہوں اور سمجھیں کہ میرا گناہ پاک ہوئے حج کرنے سے۔ جب تک آدمی معاف نہیں کرتا اس وقت تک وہ معافی بھی نہیں ہوتی، بات یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں عقیدۃ توحید کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو۔ بے شک جو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ہرگز وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ پوری دنیا کی طاقت مل جائے۔ اور حد تو یہ ہے کہ مجبوری اتنی زیادہ ان بتوں کے سامنے جب کوئی چیز رکھی جاتی ہے کہ مکھی وہاں کوئی چیز لے لیتی تو وہ بھی روک نہیں سکتی، ہٹا بھی نہیں سکتے۔ کہا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ کتنی بہترین مثال دی گئی، ایک مکھی پیدا کر نہیں سکتے تو کہاں سے تمہیں فائدہ پہنچا سکتے؟ یہ مزار والے، قبر والے، فلاں بابا، فلاں پیر، فلاں کیا کچھ مارکیٹ آج لوگ کھولیں دھندا، ایسے لوگ اللہ حفاظت کرنا، یہ شیطانی کرتوتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہی نفع کا مالک۔ اللہ کہتا ہے کہ مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ جب دونوں کمزور ہیں تو دوسروں کے لیے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کو بلاؤ، اللہ تمہاری حالت پر رحم کرے گا، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ سبحان اللہ۔ تو ہم لوگوں کو خالص اللہ ہی سے یعنی مدد طلب کرنی ہے، وہی نفع کا مالک ہے، وہی نقصان کا مالک ہے۔ اور اس کے بعد سورہ مومنون کی تلاوت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تقریباً 7-8 صفت بیان کی، ان صفت کو اپنائیں گے نا انشاءاللہ جنت الفردوس میں داخلہ ملے گا۔ کیا ہے؟ کہا کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے، یعنی نماز پڑھنے والے بہت ہیں۔ اب ظہر کی نماز پڑھے، کس کو کتنے ثواب ملے نہیں بول سکتے، اس کے خشوع و خضوع کے لحاظ سے اسے نمبرات ملتے ہیں، کسی کو 70، کسی کو 50، کسی کو 10، کوئی محروم ہو گیا ثواب سے تو جتنے دماغ کے ساتھ دل لگا کر پڑھتے ہیں وہ لحاظ سے اسے نمبرات دیے جاتے ہیں، اجر ملتا ہے۔ جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جو لغو چیزوں سے بیکار چیزیں، لغو نہ جس میں دین کا فائدہ دنیا کا فائدہ، اس سے دور رہتے ہیں۔ بیکار کے گپ شپ سے دور رہنا اچھی عادت ہے۔ اب نماز کے بعد اس کا کیوں ذکر کیا گیا؟ مطلب کیا ہے کہ ہماری پرسنل لائف میں جو زیادہ ایکٹیویٹیز ہے اس کا افیکٹ نماز پر پڑتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ جتنا زیادہ اپنے مائنڈ کو کسی چیز میں بزی رکھتے ہیں وہ ساری چیزیں نماز میں آئے گی۔ تو اسی لیے اگر سمپل یہی ہے کہ اگر آپ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنا چاہتے ہیں تو بیفور 5 منٹ 10 منٹس بیفور آ جائیے تاکہ آپ کا مائنڈ کامنس ہو جائے، پھر پڑھیے نماز ماشاءاللہ کس قدر ہے۔ اب آتے ایسے کہ ذہن منتشر ایسے میں اگر جوائن ہوتے تو کہاں سے نماز میں سکون۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کرکٹ دے کر آ کر نماز پڑھتے ہیں، اب نماز میں ان کی کیا حالت ہوگی، وہ کتنا اسکور مارا ہے، آؤٹ ہوا یا نہیں آؤٹ ہوا، یہی تو ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہماری نماز میں وہ خشوع و خضوع نہیں ہے۔ تو اسی لیے باہر کی زندگی کے بہت افیکٹ ہماری نماز میں ہوتی ہے۔ نماز کو اگر سکون سے پڑھنا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں مسجد کے باہر ہونا چاہیے، ایکٹیویٹیز وغیرہ۔ یعنی میں شارٹ طریقہ یہ بتاتا ہوں کہ اگر سکون سے پڑھنا چاہتے ہیں بیفور 10 منٹ بیفور آ جائیے، 2 رکعت پڑھ کے آپ بیٹھے رہیے، دعا کرتے رہیے، پھر پڑھیے، دیکھو ماشاءاللہ آپ کا دماغ کس قدر متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ اللہ نے بتایا جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اپنی عزت کی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور جو اپنی امانت کا لحاظ رکھتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، ایسے لوگ ہی جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق دے۔ ان پورے عمر نہیں تو کم از کم 2-3 پر تو عمل کرو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدولت ہمیں جنت میں داخلہ دلا دے۔ اور اس کے بعد اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ اے انسان تو دیکھ اپنے آپ کو، تیری تخلیق کیسے ہوئی، تو حقیر پانی سے پیدا کیا گیا،
پھر وہ جو حقیر پانی جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر وہ جمع ہوئے خون پر اللہ تعالیٰ ہڈی داخل کرتا ہے، پھر ہڈی پر چمڑی چڑھاتا ہے، پھر 9 مہینے کی پروسیس کے بعد ایک مکمل ایک بچہ بن جاتا ہے، اور تو ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے تو پھر دنیا میں آتا ہے، پھر اللہ دوبارہ قیامت میں پیدا کرے گا۔ تو دیکھ کیوں اللہ کا انکار کرتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ سے تو دور ہے، کیوں عقیدہ توحید کو نہیں مانتا؟ دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے۔ کافروں نے کہا کہ کیسے پاسبل ہے، ہمارے بڑے لوگ سب چلے گئے، کبھی وہ خبر سے اٹھ کر نہیں آئے، کیا ہم گل سڑ جائیں گے، مر جائیں گے، کیا دوبارہ اٹھیں گے، کیسے پاسبل ہے؟ اللہ نے کہا جب تو امپاسبل تھا اللہ تجھے پاسبل بنا کر دنیا میں لایا، تو جب اللہ تعالیٰ تجھے یعنی تو دنیا میں آنے سے پہلے تیری کچھ حقیقت نہیں تھی، تو ایک منی کا خطرہ تھا، حقیر پانی تھا۔ جب حقیر پانی سے تجھے ایک انسان بنایا، عدم وجود سے وجود میں لایا، تو جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے تو سیکنڈ ٹائم پیدا کرنا کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کیا اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے، اللہ کے لیے کبھی بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر تیرے لحاظ سے تو کیسے کہتا ہے کہ یہ امپاسبل ہے؟ تو جب اللہ کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا پاسبل تھا تو سیکنڈ ٹائم پیدا کرنا کیوں پاسبل نہیں ہوگا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھاتا ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ غیروں کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ اگر تم اچھا کام کرو گے کہ دوسرے جنم میں تم پرندے بنو گے، اور ایسے ان کے مہا آتما، تمہاری آتما بہت ہی مقدس بن جائے گی۔ اگر خراب کام کرو گے مرو جنمت لے نا یا پر پہ یہ قرآن گائیڈ ہے، ایسا جن لوگوں کو بتاتے۔ اور انفارچونیٹلی ہماری زبان سے کبھی کبھی ایسا جملہ آتا ہے وہ 7 جنم ہے انہیں سدھریں گا نہیں، یہ بولنا بھی شرک ہے، استغفر اللہ۔ اسلام کے نزدیک دوبارہ زندہ ہونا قیامت کے دن نہیں ہے، یہ 7 جنم لینے کا عقیدہ یہ بہت خراب عقیدہ ہے، تمہارے عقیدے توحید میں خلل آ سکتی ہے۔ ایسے جملے بھی بھول چک کر بھی نہیں کہنا چاہیے، ایک کافر لوگ، یہ مشرک لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہاں پر انبیاء کا ذکر کیا کہ ہر نبی کے قوم کے لوگوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ یہی کہا کہ ایسا ہم نہیں مان سکتے، کیا دوبارہ اٹھانا زندہ ہونا یہ پاسبل ہے کیا؟ نبیوں سے تعجب سے پوچھتے تھے اے محمد یہ تمہارے سے سوال کرتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا۔ اور جب موت آئے گی نا تو اس وقت انسان تڑپے گا، کیا کہے گا؟ اللہ مجھے لوٹا دیا، اللہ میں دیکھ لیا اللہ ملک الموت کو، میں موت کو آنکھوں سے دیکھ لیا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے اللہ کہے گا تو کچھ بھی کہہ لے نہیں، تیرے سامنے برزخ کی زندگی ہے، تو اس دنیا کے بعد اس دنیا میں چلے جانا ہے، کوئی نہیں آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں جو سوسائڈ کر لیتے نا ان کی آتما واپس آتی بلٹا کے، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں 15ویں شعبان کو ہمارے پردادا نانا سوا کو گھر کو آتی، اس لیے گھر سے بھی کلین کر کو قبرستان وغیرہ سجا کو کیا کچھ نہیں کرتے لوگ۔ روح نکلنے کے بعد نہیں آتی، قرآن میں اللہ کلیئر بول دیا سورہ مومنہ آیت نمبر 100 میں، کلا ویٹ بیکاز ہرگز بھی نہیں، تو لاکھ بھی بولنے میں تو دنیا میں بھیجنے والا نہیں، وقت تھا عمل کرنے کا نہیں کیا، اب آ کر کہتا ہے کہ لعلی اعمل صالحا، اللہ میں اچھے کام کر لیتا ہوں، ومن وراہم برزخ الی یوم یبعثون، یہیں پر رہنا ہے برزخ کی زندگی اس وقت تک جب تک کہ قبر سے دوبارہ نہ اٹھایا جائے۔ تو روح الگ ہے، جسم الگ ہے، اور خبر کا تعلق بھی عالم ارواح سے دنیا سے نہیں ہے بالکل۔ اب بول سکتے آپ ارے کیسا ہے 40 قدم جانے کے بعد روح ڈال دیتے نا وہ کیسا، ہمیں تو دیکھتے نظر نہیں آتی، نظر نہیں آئے گی کیونکہ قبر برزخ کی زندگی وہاں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ جہاں تک تو خبر کشادہ ہو جاتی ہے، حالانکہ ہمیں دکھنے میں چھوٹی خبر ہے لیکن کشادہ ہوتی ہے، سب ہم امیجن نہیں کر سکتے، یہ غیب کی باتیں ہیں اور یہ عالم برزخ کی باتیں ہیں۔ ممات فقد قامت قیامتہ، نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو یہاں سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آ سکتے، یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ دیکھو 2 جہاں کے درمیان ایک ہی فرق ہے سانس کا، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان 2 جہاں کے درمیان فاصلہ ایک سانس کا، چل پڑی تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں۔ سانس جب تک چلی تو اس جہاں میں رہیں گے، جب رک گئی تو وہ جہاں چلے جائیں گے، تو یہی حقیقت ہے۔ تو اسی لیے ابھی بھی میں نے بار بھی ابھی بھی فی الوقت بھی سیکنڈ کو لوگ اس جہاں سے اس جہاں کو ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کی موت کی خبریں پوری دنیا میں، کتنے روحیں جاتی ہیں اوپر،
کتنی روحیں آتی ہیں، یعنی ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے ہوتے نا روح ڈال دیتے، تو یہ روحوں کا سفر اوپر نیچے، یعنی وہی لوگ نہیں، نئے لوگ آتے ہیں دنیا میں اور جو جانے والے جاتے رہتے ہیں. یہ ایسے ہی چلے گا قیامت تک، اور جب آخر میں دنیا تباہ ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو مومنوں کا مذاق اڑاتے، کہ دنیا میں بہت ستاتے تھے، بہت مذاق اڑاتے تھے، دین کا مذاق اڑاتے، اسلام کا مذاق اڑاتے. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن مومن لوگ کافروں کا مذاق اڑائیں گے بالکل. اور جہنم میں جا کر کافر کہیں گے ارے کہاں بھی وہ لوگ نظر نہیں آتے جن کا مذاق اڑاتے تھے دنیا میں. اصل میں پتہ چلے گا وہ لوگ حق پر تھے، جنت چلے گئے. اب جو لوگ مذاق اڑانے والے دین کا، کافر لوگ جہنم میں اٹک جائیں گے. آخر میں اللہ نے دعا سکھائی وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے محمد کہیے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے رحم کر، اور تو ارحم الراحمین ہے. تو مغفرت اور رحم ہر آدمی محتاج ہے. ہمیشہ اللہ سے مغفرت طلب کرنا اور رحم طلب کرنا. اللہ ہی بڑا رحم کرنے والا ہے، اسی لیے دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو استغفار میں سے آتی ہے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، استغفر اللہ واتوب الیہ. ایسے استغفار کے کلمات پڑھتے رہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں. اس کے بعد سورۃ النور. اب یہاں پر سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ عبادت کا ذکر کیا، نمازوں کا وغیرہ. اب یہاں پر عقیدے کا ذکر کیا. اب یہاں پر نور میں کہا کہ عبادت کے ساتھ اخلاق بھی پیدا کرو. وہ کیا گڈ مینرس ہیں، گڈ کیریکٹرس ہیں جسے فالو کرنا ہے، وہ کیا بیڈ ہیبٹس ہیں جسے چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتائی. ہر عورت کو اور ہر گھر کے لوگوں کو سورہ نور پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس میں فیملی لائف میں کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں اور کیا کیا پرابلم ہوتے ہیں، ان سب کا سلیوشن اللہ نے بتایا. اور جوائنٹ فیملی خاص کر کے اس میں کتنے مسئلے ہوتے ہیں، ساری چیزیں بتا دی گئی. تو کچھ باتیں انشاءاللہ آج رکھوں گا اور باتیں انشاءاللہ کل پیش کیے جائیں گے. النور، سورۃ النور مدنی سورت ہے. نور کے معنی روشنی. اللہ نے اس میں روشنی کی مثال بیان کی. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمان زمین کا نور ہے. اس میں اللہ نے اپنی نور کی تعریف کی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ النور رکھا گیا. سورۃ انزلناہا، یہ سورت ہم نے نازل کیا، ہم نے فرض کیا، اور ہم نے اس میں واضح نشانیاں نازل کی. پہلی چیز الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زناکار مرد، زناکار عورت اگر ان میریڈ ہیں، اصل میں شروع میں حکم تھا کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی غلط کام کر لے ان کو کچھ دنوں کے لیے گھر میں بند کر دیتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ توبہ کر لیتے تو چھوڑ دیا جاتا تھا. لیکن بعد میں آج نازل ہو گئی نہیں، اگر ان میریڈ اگر غلط کام کرے پبلک کے سامنے کھڑا کر کے 100 کوڑے مارنا چاہیے، اور رحم نہیں کرنا اس میں. اور اگر میریڈ اگر ایسے کام کر لے تو ان کو پبلک کے سامنے کھڑا کر کے اتنا پتھر مارنا یہاں تک کہ جان چلی جائے. تو یہ اسلام کا حکم ہے. تو جب اس طرح قانون سخت ہوں گے تو ایسے واقعات کم ہوں گے. ورنہ اس ہندوستان میں کتنے بلاತ್ಕಾರ کے واقعات، کیسز، کیونکہ قانون جب تک مضبوط نہیں ہوگی اس وقت تک یاد رکھنا کہ یہ جرائم کم نہیں ہوں گے. اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اس طرح ان لوگوں کا حکم ہے. اور دوسری بات، اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ فلاں نے غلط کام کیا، 4 پروف پیش کرنا. 3 شخص بھی دیکھے ہوں تب بھی نہیں، 4 پروف ہو تو ہی اس پر پنشمنٹ. اگر 4 پروف نہیں لائے تو جو آدمی الزام لگایا اسے 80 کوڑے ماریں گے. بالکل آسان الزام لگانا. آج لوگ یہ بھی ہے، دیکھو اسلام جیسے سزا کو سخت رکھا ہے ویسے قانون کو بھی سخت رکھا. اس پروف کرنے کے لیے 4 گواہ ہونا. اس نے غلط کام کیا، 4 گواہ ہونا. ایک آدمی خود دیکھا تو بھی نہیں، اس کے ساتھ 3 لوگ گواہ ہونا، تبھی چل کر بات مانی جائے گی. ورنہ اگر ایسے کہہ دیا جائے نا فلاں کے پر، آج کل کیا الزام لگانا بہت آسان ہے کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ چکر ہے. اچھا لوگوں کو کیا ہے، ایسے ٹاپک بہت مزہ آتا. صحیح کیا، اچھا انہوں کیا، دیکھ با ایسا ہو گیا، تو اس کے لیے پورے دن بات کریں گے. تو لوگوں کو دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑنا، دوسروں کا دھونے کا بہت مزہ آتا. تو ایسے لوگوں کو موقع مل جائے گا، اس لیے اللہ نے سخت یہاں پر قانون رکھی ہے.
اگر کوئی کہتا ہے نا کسی کو الزام لگائے تو بولیں گے 4 پروف ہے کہ نہیں، آؤ بولنے والے کو 80 کوڑے ماریں گے. یہ بھی قانون پاس ہونا چاہیے تاکہ الزام نہ لگائے. نہ حق لڑکی کے اوپر الزام لگاتے ہیں، نہ حق لڑکے کے اوپر الزام لگاتے ہیں. بیچارے کو رشتے نہیں آتے کہ فلاں لڑکا کیا، مجھے معلوم ہوگا، میں سنیا ہوں وہ شخص ہے نا برابر نہیں ہے، اس کا کوئی چکر ہے، اب وہ رشتے نہیں آتے اسے. اب یہ الزام لگانا آسان ہے بھائی، کسی کے رشتے کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح لڑکی کے اوپر ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. تو اسی لیے ہم لوگوں کو اسلام نے سخت تعلیم دی ہے کہ کوئی بھی چیز ماننے سے پہلے 4 گواہ ہونا چاہیے. 4 گواہ نہیں ہے جب تک اس وقت تک ایکسیپٹ نہیں کرنا. اور جو آدمی بولتا ہے اسے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا. اچھا، اگر شوہر بیوی کا الزام لگائے تو اس وقت کیا مسئلہ؟ ایک صحابی آیا کہنے لگے اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیوی کو فلاں کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیا. نبی نے کہا 4 گواہ لاؤ. اللہ کے رسول، میں کہاں سے لاؤں؟ میں اپنی بیوی کی عزت کے بارے میں کیا دوسروں کو پروف لا کر پیش کروں گا؟ نہیں، 4 گواہ لاؤ. تو یہ کہہ رہے تھے آیت نازل ہو گئی کہ کیا نہیں، اگر شوہر بیوی کا الزام لگاتا ہے تو اس کی 1 گواہی 4 کے ایکول ہے. اور کیا ہے کہ بلایا جائے گا قاضی کے پاس کہ 4 مرتبہ قسم کھائے گا کہ اللہ کی قسم، 4 مرتبہ قسم کھائے گا کہ میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے. 5 مرتبہ، 5th ٹائم خود پر بددعا کر لے گا. عورت کہے گی 4 مرتبہ قسم کھا کے میرا شوہر جھوٹ بولتا ہے، میرے پر الزام لگاتا ہے، وہ جھوٹا ہے، اگر میں جھوٹی ہوں تو میرے پر اللہ کا غضب نازل ہو. یہ اپنے اوپر بددعا کر لیں گے. اس کو بولتے ہیں مسئلہ لیان کا مسئلہ. پھر دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی. اب اس کے بعد طلاق دے دے گا یا اسی بیوی کو رکھ کر ایڈجسٹ کرے گا، اس کی مرضی ہے. لیکن یہ آپس میں بددعا کرنے کا، دونوں میں سے کسی ایک کا رزلٹ نکل جائے گا بہت جلد، کیونکہ وہ خود پر بددعا کر لی. تو بہرحال یہ مسئلہ ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے بتایا کہ اگر شوہر بیوی کے اوپر الزام لگاتا ہے تو اس وقت اس کے پاس 4 مرتبہ قسم کھانے کا حکم دیا جائے گا. 5ویں مرتبہ وہ خود پر لعنت کر لے گا. اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے تو وہ یہ جملہ کہے گا، یہ اللہ نے بتایا. اور اس صورت میں ایک واقعہ بھی ہے، واقعہ عفق. اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے لیے گئے تھے، جنگ بنو المصطلق. واپسی میں نکل گئے، آخر میں حضرت عائشہ وہیں پر چھوٹ گئی. استنجا کے لیے گئی تھی، لوگوں نے حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہی بول کے اونٹ کو لے کر چلے گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر وقت ایک شخص لگا دیتے، آخر میں کوئی چیز اگر مس جائے تلاش کر کے لاؤ. لیکن وہ صحابی جب گئے، غالباً صفوان ان کا نام، تو دیکھا کہ حضرت عائشہ ہے، انا للہ پڑھے. حضرت عائشہ جو فوراً حجاب کرنے لگی اور انہوں نے آگے بڑھ کر اونٹ پیش کر دیا. حضرت عائشہ بیٹھ گئی اور حضرت عائشہ کو لے کر قافلے سے ملا دیا. جیسے آ رہے تھے، عبداللہ بن ابی نے دیکھا، نعوذ باللہ، اس نے الزام لگایا کہ دونوں کے درمیان کچھ چکر ہے. حضرت عائشہ پاک باز عورت، نبی کی بیوی پر اتنا بڑا الزام کہ دونوں کیوں اکیلے آ رہے ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ دونوں کے درمیان کچھ ہے. یہ بات پہلا جو عبداللہ بن ابی نے مدینے میں، نبی کو بڑی تکلیف ہوئی، پریشان تھے نبی. یہ حضرت عائشہ کو نہیں معلوم ہے میٹر ان کے بارے میں کیا بولا جا رہا ہے. آخر میں پتہ چلا کہ مستح بن اساسہ کی ماں، یہ کون مستح؟ ابوبکر صدیق کے بھانجے، وہ بھی مان لیے تھے اس بات کو حضرت عائشہ کے بارے میں. تو مستح بن اساسہ کی والدہ نے بتایا کہ کیا عائشہ تجھے نہیں معلوم؟ اصل میں وہ حضرت عائشہ گئے تھے ایک جگہ پر، یعنی استنجا کے لیے. وہ زمانے میں کہاں سے ٹوائلٹ وغیرہ نکلنا پڑتا تھا. وہ پھسل کر گرنے لگی مستح بن اساسہ کی ماں. جیسے گری تو ان کے جملہ کہتا مستح کی بربادی ہو. انہوں نے کہا کیا اپنے بیٹے کو تم ایسے بولتے ہو؟ کیا معلوم نہیں کیا تجھے؟ میرا بیٹا بھی تیرے بارے میں الزام لگاتا ہے کہ تیرے ان کے ساتھ چکر ہے. کیا بولتے ہو میرے بارے میں؟ پورے مدینے میں تیرے بارے میں بات کر رہے ہیں. بہت تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ اتنا روئی، کمزور ہو گئی رو رو کر. آخر میں وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے، تحقیق کرتے رہے اس بارے میں کیا ماجرا ہے، لوگوں سے مشورہ کرتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک اللہ نے آیت نازل ایک رکوع میں بتا دیا کہ کیسے تم کہہ سکتے ہو نبی کی بھی اتنا بڑا الزام. یہ جو منافق جس نے لگایا تھا اسے تو اللہ کے پاس دردناک عذاب ہے، اور جو
انسیڈنٹ پیش آیا، اسے کوئی معمولی مت سمجھو، ہوا سو اچھا ہی ہے، کیونکہ اس میں کون منافق ہے معلوم ہو گیا۔ اور دوسری بات، اے مسلمانوں تم کیسے اسے مان لیا؟ کیوں 4 گواہ نہیں پیش کیے؟ کیوں عبداللہ بن ابی سے نہیں پوچھے 4 گواہ لاؤ تم جو الزام لگاتے ہو؟ خبردار، فرسٹ اینڈ لاسٹ ایسے ہی ہونا، آئندہ سے ایسی غلطی نہیں ہونا۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی تعریف میں ایک رکوع ہی نازل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول آئے، اے عائشہ اللہ تمہارے لیے برات کا اظہار کیا ہے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ اے عائشہ شکر ادا کرو اپنے شوہر کا۔ تو کہنے لگی میں کیوں ان کا شکر ادا کروں، میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ اس سے میں آ کر کہنے لگی کہ میں ان کا کیوں شکر ادا، اللہ نے مجھے برات کا اظہار کیا۔ تو یہ بہرحال ان کے فیلنگس تھے۔ تو کسی پر الزام لگانے کی بات ہوئی تو یہاں پر ایک واقعہ بھی وہ پیش آیا جسے حدیث کی کتاب میں واقع عفق کے نام سے مشہور ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اور آخر میں بتایا کہ یہ الخبیثات للخبیثین، ناپاک مرد ناپاک عورت کے لیے اور پاک مرد پاک عورت کے لیے، یعنی جو آدمی جو ذہن رکھتا ہے اپنے رشتے میں ویسے ہی عورت کو تلاش کرے گا، جو اخلاق والا ہے اپنی بیوی کو پاک عورت ہی تلاش کرے گا۔ یہ لوگوں کی سوچ، انم انتڑم سیرم بولتے تمل میں، کہ جیسی سوچ ویسے سلیکشن ہوتی ہے۔ تو آج کل کیا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں، دیکھو یہ دین وغیرہ نہیں چاہیے، یہ نماز سبھی نہیں، ہم لوگ سٹی والے، ہم لوگ ہیں نا ماڈرن ٹائپ کے، تو میری ہونے والی بیوی بھی ماڈرن ہونا، یہ پردہ یہ برقع سے بھی نہیں، بال کٹ کر لے کر بیوٹی پارلر جا لے کر، اور یعنی ویسٹرن کلچر کی طرح ایسے لوگ بھی اللہ کی بات کرنا اپنی بیوی کو ایسا رکھنا چاہتے ہیں۔ اور ان کی بیوی کوئی پردہ بھی نہیں کرتی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ سٹیوں میں غیروں کی نہیں، اپنے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، بنداس بے حجاب ہو کر اسپرے سب کچھ چلتا، گاڑیاں میں پھرنا، ہوٹل میں جانا، یہ فنکشن میں جانا، کوئی دین کو فالو کرنے کی نہیں، کوئی شریعت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے بہت سے لوگ بھی ہیں، اللہ ایسوں کے بارے میں کہتا ہے الخبیثات للخبیث، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہی، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، وہی پاک لوگ پاک مردوں کے لیے۔ اور تو یہ اصل ہے، دیندار رشتہ آنا آج بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی۔ تو اسی لیے شادی میں سوچ سمجھ کر تحقیق کے ساتھ شادی کرو، شادی کر کے افسوس نہ کرو کیا میری شادی ایسی ہو گئی، تحقیق نہیں کرتے، بالکل پیسے دے کر شادی کرنے والے، لڑکا ماشاءاللہ زبردست کماتا، 70,000، سافٹ ویئر انجینئر ہے، IT فیلڈ میں فلاں ہے، سب ٹھیک ہے، کیا اخلاق ہے اس کے، وہ نہیں دیکھتے، پیسہ دیکھ کر دے ڈالے، بعد میں معلوم ہوا کہ ایک نمبر کا فراڈ ہے، بڑا ظالم ہے۔ تو اسی لیے کسی پر اعتماد نہیں، اپنے ریلیشن میں بھی یہ بولتا ہوں، خاص بھائی کا بیٹا ہے، بہن کا بیٹا ہے، بہن کا بیٹا شنا، بھانجا شنا، بھتیجا شنا بول کے نکو دیکھو، اس کے بارے میں تحقیق کر کو دیو اپنی بیٹی کو، اس لیے کہ دیکھ کر بھی آج لوگ بہت سے لوگ پچھتا رہے۔ تو اسی لیے اس معاملے میں ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ ایک لڑکی اعتماد کرتی ہے باپ کے اوپر، اس اعتماد کو پانی میں مت پھیرو۔ کل کے دن یہ نہیں بولنا آپ کی بیٹی کہ ابا تم نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا کہ تم نے ایسے گھر میں رشتہ طے کیا، یہ جملہ آپ کو سننا پڑے۔ اس لیے پیسہ نہ مت دیکھو، بلکہ بڑی چیز سکون شادی کے بعد ملے، یہی اصل چیز ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ خاص حکم دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اور بھی باتیں ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے گھر کے آداب بتائے، کن کے سامنے پردہ کرنا ہے، کن کے سامنے پردہ نہیں کرنا ہے، کن سے شادی کر سکتے، کن سے شادی نہیں کر سکتے۔ اور بھی باتیں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ 18ویں پارے کا بہت بڑا حصہ کل بھی تلاوت ہوگی، پھر اس کے بعد 19ویں پارے کا آدھا حصہ بھی تلاوت کی جائے گی۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سنت پر چلائے، ہر قسم کے خیر کے کام کرنے، غلط کام سے بچے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔